ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے ایران کے ساتھ اقتصادی و تجارتی تعاون کرنے والے ممالک کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل میں کہا ہے کہ خطے کے ممالک کے درمیان ایک آزادانہ سیکورٹی انتظام ہی علاقے میں حقیقی امن و سیکورٹی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر قالیباف نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ پڑوسی ممالک سے خطے کے نئے سیکورٹی انتظام سے متعلق متعدد پیغامات ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیغامات میں خطے میں معاشی تعاون کی تشکیل پر بھی بات کی گئی ہے۔ ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ امریکی دھونس و دھمکی نے ہر اتحادی ملک کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے صرف صہیونی حکومت کے لیے اپنے اتحادیوں کے مفادات کو نظر انداز کیا اور امریکی اقدامات سے اتحادی ممالک کو اپنی بقا خطرے میں محسوس ہوئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں آزادانہ طور پر تشکیل دیا گیا نظام ہی حقیقی معنوں میں امن و سیکورٹی دے سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف نئی اور سخت ترین اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کے دعوے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران کے خلاف امریکہ کی نئی اقتصادی پابندیوں کو تمام حکومتوں کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے امریکی حکام کے اس دعوے کے جواب میں کہ ایران کے خلاف تاریخ کی کمر توڑ دینے والی اقتصادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، امریکہ کی گزشتہ برسوں کی ایران مخالف پالیسیوں اور ان کے نتائج کی جانب اشارہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سابق امریکی صدر باراک اوباما کی تقریباً 14 سال پرانی ایک پوسٹ دوبارہ شیئر کی جس میں ایران کے خلاف تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ عراقچی نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ 14 سال پہلے تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا گیا لیکن یہ پالیسی ناکام ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کی گئی، وہ بھی ناکام ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5 ماہ قبل ایران سے بلا شرط تسلیم ہونے کی بات کی گئی لیکن یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ عراقچی نے موجودہ امریکی اقدام کے حوالے سے لکھا کہ آج ایک بار پھر تاریخ کی سب سے کمر توڑ اقتصادی کارروائی کی بات کی جا رہی ہے لیکن یہ کوشش بھی ناکامی سے دوچار ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم یہ فلم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کہانی وہی پرانی ہے، صرف گنڈوں کے چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران کے خلاف امریکہ کی نئی اقتصادی پابندیوں کو تمام حکومتوں کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی جنگ تمام ممالک کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی اور تمام حکومتوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایران کے خلاف نئی امریکی اقتصادی پابندیوں کا اعلان کسی ایک ملک کے خلاف غیر قانونی معاشی جنگ جاری رکھنے سے کہیں بڑھ کر ہے اور یہ ان تمام خود مختار ممالک پر جو اقوام متحدہ کے رکن ہیں امریکہ کی اپنی سرحدوں سے باہر اپنی حاکمیت نافذ کرنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ غیر ملکی بینکوں، فورموں یا ہوائی اڈوں کو جو اپنی حکومتوں کے اختیار میں ہیں کسی تیسرے ملک کے ساتھ جائز تجارت سے باز رہنے پر مجبور کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر محمد اکرمینیا نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آج ہماری مسلح افواج کی خود مختاری ماضی سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ان جنگوں میں جو تجربات حاصل ہوئے ہیں وہ یقیناً ہمارے کام آئیں گے اور ان سے اسلامی جمہوریہ ایران کی توانائی پہلے سے زیادہ اچھی اور محکم ہوگی۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہماری مسلح افواج، بری فوج، ایئر ڈیفنس، فضائیہ اور بحریہ سبھی کے حوصلے پہلے سے بہت زیادہ بلند ہیں۔
بریگیڈیئر محمد اکرم انیا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے اپنی افواج کو جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ دی اور دونوں جنگوں کے تجربات سے کام لے کر جنگی توانائیاں اور صلاحیتیں بڑھائی ہیں۔ بریگیڈیئر اکرم انیا نے کہا کہ ہم نے دفاعی صنعت اور جنگی وسائل کو بھی اپ گریڈ کر لیا ہے اور جنگی توانائیوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے آج ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حوصلے بھی ماضی سے بہت زیادہ بلند ہیں، خود اعتمادی بھی کافی بڑھ چکی ہے اور جنگی وسائل بھی اپ گریڈ ہو چکے ہیں اور ان کے حجم، معیار اور کیفیت ہر لحاظ سے بہت اچھی اور بہتر پوزیشن میں ہے۔ بریگیڈیئر اکرم انیا نے کہا کہ اسی کے ساتھ ہم نے اپنی جنگی اور دفاعی توانائیاں بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے تاکہ دشمن کو پہلے سے زیادہ محکم اور سخت جواب دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جیو پولیٹیکل توانائیاں جو پہلے بھی موجود تھیں لیکن فعال نہیں ہوئی تھیں، ہم نے اب انہیں سمجھ لیا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے 12 روزہ اور 40 روزہ جنگوں کے بعد ایران کی فوجی ڈاکٹرائن میں آنے والی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوجی حکمت عملی دفاعی تھی، لیکن ان دونوں جنگوں کے دوران تدریجی طور پر ہم نے حملے میں پہل کرنے کی سمت قدم بڑھایا۔ بریگیڈیئر محمد اکرم انیا نے کہا کہ بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی حکمت عملی جو پہلے مکمل طور پر دفاعی تھی، حملے میں پہل اور یلغار کی حکمت عملی میں تبدیل ہوئی، جس کا مشاہدہ دشمن کے جارحانہ حملوں پر ہمارے وسیع تر حملوں کی شکل میں بھی اور ہماری پیشگی حملے کی کارروائیوں میں بھی کیا گیا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کی درخواست پر راولپنڈی میں سیکورٹی کے لیے پاکستانی فوج کی 3 کمپنیوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاکستانی فوج کی 3 کمپنیوں کو راولپنڈی میں حساس سیکورٹی ڈیوٹی کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ پاکستان آرمی میں عام طور پر ایک کمپنی میں تقریباً 100 سے 150 اہلکار ہوتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج کی تعیناتی فوری طور پر مؤثر ہوگی اور اس کی مدت 6 ماہ مقرر کی گئی ہے۔ فوج کے ضلع انتظامیہ کی ضرورت کے مطابق کسی بھی ہنگامی یا غیر متوقع صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ تعیناتی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی اور اس کی مدت 6 ماہ ہوگی۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق راولپنڈی میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ صوبہ پنجاب کے محکمہ داخلہ کی درخواست پر کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ نے فوج کی تعیناتی کے لیے درخواست کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بانی PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ بلاغیاتی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق توہین عدالت کی درخواست میں عمران خان کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کر کے طبی معائنہ کرانے اور سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے عدالتی افسر یا لوکل کمیشن مقرر کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کے باوجود عمران خان کو شفا انٹرنیشنل کے بجائے پمز اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں معمول کے مطابق طبی معائنے کے بعد انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ PTI نے توہین عدالت کے ذمہ داران کو شو کاز نوٹس جاری کرنے، ذاتی حیثیت میں حاضر ہونے کا حکم دینے اور قانون کے مطابق سزا دینے کی بھی استدعا کی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ہنگو شہر میں اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کیا جائے گا اور اس بار 20 لاکھ نہیں بلکہ 40 لاکھ افراد کو اسلام آباد لایا جائے گا۔ سہیل آفریدی نے الزام عائد کیا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے علاج سے متعلق عدالتی فیصلے پر حکومت اور انتظامیہ نے عمل نہیں کیا اور کہا کہ وہ عمران خان کی بہنوں کے آنسوؤں کا حساب لیں گے۔ ہندوستان کے مرکزی مسلح دستے NIA نے دہشت گردی کے معاملے میں کشمیر کے کئی اضلاع میں چھاپہ مار کارروائی انجام دی ہے۔ UNI کی رپورٹ کے مطابق آج ہفتے کی صبح دہشت گردی سے متعلق ایک معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں NIA نے وادی کشمیر کے کئی اضلاع میں متعدد مقامات پر بیک وقت تلاشی لی۔
سرکاری ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران جموں کشمیر پولیس اور مرکزی مسلح پولیس دستے CAPFNIA کی ٹیموں کو تعاون فراہم کر رہے تھے۔ یہ تلاشی کارروائی دہشت گردی کے ایک معاملے کی جاری تحقیقات کا حصہ ہے۔ معاملے سے متعلق مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ صہیونی حکومت نے گزشتہ رات اور آج جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر شدید حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے علی الطاہر کے ٹیلوں، الدبشہ کے علاقے اور نبطیہ الفوقہ میں الدیر محلے کو متعدد فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ منظر عام پر آنے والی رپورٹوں کے مطابق علی الطاہر کے ٹیلوں اور الدیر محلے کے دو بار حملے کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ الدبشہ کے علاقے کو ایک بار نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے شہر مرجعیون کے قصبے دیر سریان کے آس پاس کے علاقے پر بھی بمباری کی۔ اسی دوران اسرائیلی فوج کی توپوں نے المنصوری قصبے کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوجیوں نے جنوبی لبنان کے قصبے زورتر الشرقیہ کے گرد بھی دھماکے کیے۔ ترکیہ کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ترکیہ کے خلاف حالیہ بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جاری نسل کشی کی اصل ذمہ داری اسرائیلی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ نعمان قرطلموش نے کہا کہ غزہ میں نسل کشی کے ذمہ دار نیتن یاہو ترکیہ اور اس کے صدر پر الزام تراشی کر کے اپنے جرائم کو چھپا نہیں سکتے اور نہ ہی ان وحشیانہ اقدامات کی ذمہ داری سے بچ سکتے ہیں۔ ترکیہ کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے مزید کہا کہ انقرہ کی نظر میں صہیونی گروہ کسی بھی قسم کی اخلاقی یا قانونی حیثیت اور اعتبار نہیں رکھتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کو اپنے اقدامات پر بین الاقوامی قوانین کے تحت جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دوسری جانب ترکیہ کے صدارتی دفتر نے بھی نیتن یاہو کے دفتر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انقرہ کو ایک نئے خطرے کے طور پر پیش کرنے کی اسرائیلی حکومت کی کابینہ کی کوشش دراصل نیتن یاہو کی انتخابی سیاست کا حصہ ہے۔ یہ تنازعہ اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب نیتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کو ڈکٹیٹر دشمن قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ اردوغان تحریک حماس کو پناہ دے رہے ہیں اور قبرص کے نصف حصے پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ ترکیہ نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی قیادت غزہ میں ہونے والے اقدامات کی ذمہ داری سے توجہ ہٹانے کے لیے ترکیہ کے خلاف الزامات عائد کر رہی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کے خلاف عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا اور یورپ، مغربی ایشیا اور بحر الکاہل کے متعدد ممالک نے اسرائیلی حکومت کے متنازع E1 آباد کاری منصوبے کی مذمت کی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، کینیڈا اور ناروے نے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے E1 منصوبے کے تحت تعمیرات کے لیے ٹینڈر دستاویزات جاری کرنے کے فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا۔ بعد ازاں یورپی کمیشن کے ساتھ یونان، آسٹریا، اسپین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سویڈن اور بیلجیم نے بھی اس مشترکہ بیان کی حمایت کر دی۔ یورپی کمیشن کی صدر نے جمعے کی شب ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے E1 آباد کاری منصوبے کے لیے تعمیراتی ٹینڈرز کی دستاویزات جاری کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین طویل عرصے سے اس اقدام کی مخالفت کرتی رہی ہے کیونکہ اس منصوبے سے مغربی کنارے کی جغرافیائی تقسیم مزید گہری ہوگی اور فلسطینی علاقوں کے درمیان علاقائی تسلسل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری جانب الجزیرہ انگلش کی رپورٹ کے مطابق مصر، انڈونیشیا، اردن، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، قطر اور متحدہ عرب امارات بھی ان ممالک میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے E1 منصوبے کی مخالفت کی۔ ان ممالک نے اس منصوبے کو اسرائیلی حکومت کی آباد کاری کی توسیع کو آگے بڑھانے والا ایک خطرناک اور اشتعال انگیز اقدام قرار دیا۔ واضح ہے کہ E1 منصوبہ مشرقی مقبوضہ بیت المقدس کے قریب مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی توسیع کا ایک انتہائی متنازع منصوبہ ہے۔ پاکستان کے صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 49 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔
پاکستان کی فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 12 دہشت گرد مارے گئے۔ بنو، شمالی وزیرستان اور اکزئی اور خیبر میں کی جانے والی کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد، اسلحہ، گولہ بارود اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہوئیں۔ ISPR کے مطابق صوبہ بلوچستان میں بھی دہشت گردوں کے خلاف 10 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جن میں 37 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مستونگ، مچ، قصدار اور پنجگور میں ہونے والی کارروائیوں کے دوران اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور ریموٹ ڈیٹونیشن آلات بھی برآمد کیے گئے۔ پاکستان کی فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ آپریشنز کے بعد متعلقہ علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ باقی دہشت گرد عناصر کا سراغ لگا کر ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔